کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ ماتھے پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ مہر کو لے کر گیا تھا گول گپے کھانے تھے اسے۔ شاہ رک کر انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ شادی میں جاتے وقت اس کی طبیعت خراب تھی اور اب آدھی رات کو سیر سپاٹے یاد آ رہے ہیں۔ تیکھے تیور لیے گویا ہوئی۔ امی میں کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں؟ آج مجھے بتا دیں کیوں مہر اور میرے بچے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ شاہ اکتا کر بولا۔ اب بیوی آ گئی ہے نا، ماں بری لگنے لگی ہے، دشمن بنا رہی ہے مجھے تمہاری یہ 2 ٹکے کی۔ بہت ہو گیا امی، اگر مزید ایک لفظ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ شاہ چلا رہا تھا۔ زوجہ بیگم تلملا اٹھیں۔ مہر سہم کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کی خوشی کے عوض کتنے پل حقارت اور نفرت کے تیر و نشتر برداشت کرنے پڑتے، صرف اسی لیے کیونکہ وہ ایک طوائف تھی، اور ایک طوائف کو عزت اور خوش رہنے کا حق حاصل نہیں۔ آئندہ اگر آپ نے میری بیوی کے خلاف کوئی ایسی بات کی تو میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گا۔ آخری بار مطلع کر رہا ہوں۔ شاہ نے گراتے ہوئے مہر کا ہاتھ تھاما اور زینے چڑھنے لگا۔ مہر کسی خوفزدہ بچے کی مانند شاہ کے ہمراہ چلنے لگی۔ دونوں کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ شاہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مہر کو دیکھتا تو مزید پریشان ہو جاتا۔ مہر سر جھکائے بیٹھ کے کنارے پر ٹکی تھی۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ٹہل رہا تھا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، پریشانی غصے میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر شاہ مہر کے سامنے آیا، گھٹنے زمین پر رکھے اور مہر کو دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری مہر، شاہ نادم سا بولا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مہر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ایک نارمل زندگی نہیں دے پا رہا، شاہ تعصب سے بولا۔ نہیں شاہ، مہر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں کوشش کرتا ہوں تمہیں یہاں سے لے جاؤں تاکہ تم خوش رہ سکو، شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ میں خوش ہوں، آپ میرے لیے جتنا کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مہر اس کی مشکور تھی۔ مہر میری بات سنو، تم میری اجازت کے بغیر گھر والوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، چاہے وہ تمہیں رشتہ دار کے گھر جانے کا بولیں، تم میرے بغیر نہیں جاؤ گی۔ لڑنا پڑے تو لڑ جانا، لیکن میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ شاہ بے یقینی کا شکار تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں آپ کو کال کر دوں گی۔ مہر جبراً مسکرائی۔ اور یہ بتاؤ، کھانا تم ملازمہ سے چیک کروا کے کھاتی ہو نا؟ شاہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر نفی میں سر ہلانے لگی۔ مہر، تم بیوقوف ہو کیا؟ شاہ پیشانی پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ میں نے تمہیں بولا بھی تھا، شاہ تعصب سے بولا۔ شاہ مجھے نہیں یاد، مہر بے چارگی سے بولی۔ مہر، شہریار کی شادی مجھ سے پہلے ہوئی، لیکن اس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں۔ میری شادی اب ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت جلد ہمارا بچہ ہماری گود میں ہوگا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں یہ باتیں بہت نوٹ کی جاتی ہیں اور عورت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ شہریار پر مجھے خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، لیکن عورت فتنہ فساد برپا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے تم محتاط رہنا۔ ٹھیک ہے شاہ، میں احتیاط کروں گی۔ اب تم سو جاؤ ورنہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاؤ گے۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مہر مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ ہی مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، حرائمہ مہر کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ اندر۔ مہر جو صوفے کے ساتھ کھڑی تھی مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ ہی میں سوچ رہی تھی جاب کر لوں، اس طرح مصطفیٰ بھائی کے گھر فارغ رہنا عجیب لگ رہا ہے، وقت بھی نہیں گزرتا۔ حرائمہ جھنجھلا کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں شاہ سے بات کروں گی، لیکن شہر میں تمہارا اکیلے رہنا شاہ کو مناسب نہیں لگے گا۔ مہر فکر مندی سے بولی۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں، یوں مفت کی روٹیاں توڑنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ مہر کے ہاتھ تھامتی التجائی انداز میں بولی۔ مہر کو اس کی خودداری پسند آئی۔ میں کوشش کروں گی شاہ کو منانے کی، مہر اس کے ہاتھ پر زور دیتی ہوئی بولی۔ حرائمہ دھیرے سے مسکرانے لگی۔ یہ دیکھو، کل رات شاہ نے پسند کیے تھے۔ مہر اسے گزشتہ رات خریدی گئی اشیاء دکھانے لگی۔
رحمہ پسندگی سے دیکھنے لگی۔ پھپھو، بھابھی کو تیار کر دیا ہے پارلر والی نے، حرم کمرے سے باہر نکلتی ہوئی بولی۔ اچھا، میں صفیہ کو بھیجتی ہوں، اس کے ساتھ باہر بھیج دینا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ کہاں چھپ کر بیٹھی ہو؟ حرم کمرے میں آتی اذلان کا میسج پڑھنے لگی۔ لب خود ہی مسکرانے لگے۔ بھابھی کے ساتھ ہوں۔ میسج بھیج کر حرم صوفے پر بیٹھ گئی۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں بھی آ جاؤں؟ اذلان آنکھوں میں شرارت لیے لکھنے لگا۔ آ جاؤ، اگر مار پڑ گئی مصطفیٰ بھائی سے تو مجھے مت کہنا بتایا نہیں۔ حرم مسکراتی ہوئی ٹائپ کرنے لگی۔ تمہارا وہ ہٹلر بھائی؟ اچھا، میں اندر ہوں، تم باہر نکلو کمرے سے۔ حرم فکر مندی سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، حرم کا دل مٹھی میں قید ہو گیا، لیکن صفیہ کو دیکھ کر سانس خارج کرتی پرسکون ہو گئی۔ صفیہ دلہن کو لے کر گئی تو اذلان اندر آ گیا۔ اذلان، تم کیوں آ گئے؟ اگر کوئی آ گیا تو؟ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان اس کی بات پر کان دھرے بنا اس کی جانب چلنے لگا۔ اذلان سرتا پیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جامنی رنگ میں وہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ تم نے مجھے زیر کرنے کے تمام ہتھیار اٹھا رکھے ہیں۔ اذلان لب دبائے اسے دیکھنے لگا۔ اذلان، میں جا رہی ہوں۔ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس نے دروازے کی جانب بڑھنا چاہا لیکن کلائی اذلان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میری چھوٹی سی بات سن لو۔ اذلان نرمی سے گویا ہوا۔ حرم لب کاٹتی کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ اذلان نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور لاک لگا دیے۔ حرم کا دل اچھل کر باہر نکل آیا۔ اذلان، کیا کر رہے ہو؟ حرم ہونک زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ کل میں جا رہا ہوں ہاسٹل، اور غور سے سن لو، تم بھی کل واپس جا رہی ہو۔ اذلان حکم صادر کر رہا تھا۔ اذلان، میں نے گھر میں کسی سے بات نہیں کی ابھی واپس جانے کی۔ حرم افسردگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم کل واپس جا رہی ہو، بات ختم۔ اور اگر تم مجھے کل یونی میں دکھائی نہ دی تو؟ اذلان انگلی اٹھائے بول رہا تھا۔ کیوں مجھے ٹینشن دے رہے ہو؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ ایک نیا طریقہ میں نے سوچا ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ اذلان شرارت سے بولا۔ کون سا؟ حرم آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اسے دیکھنے لگی۔ چوہے مار دوائی سنا ہے، بہت کارآمد ہے۔ اذلان داڑھی کھجاتا ہوا بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کون بدلہ لیتا ہے؟ حرم حیران سی بولی۔ تمہارا شوہر۔ اذلان اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ اب سوچ لینا، اگر تم نہ آئی تو میں۔ اذلان بات ادھوری چھوڑ کر حرم کو دیکھتا الٹے قدم اٹھانے لگا۔ اذلان ابھی دروازے سے چند قدم کی دوری پر تھا جب انہیں دستک سنائی تھی۔ حرم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان کبھی حرم کو دیکھتا تو کبھی دروازے کو۔ برہان اندر آیا تو نظر شاہ سے ٹکرائی، جو کرسی پر ہاتھ رکھے نیچے جھکا ہوا تھا۔ غالباً وہ نیچے جھک کر مقابل کو سن رہا تھا۔ مقابل کوئی اور نہیں بلکہ مہر تھی۔ برہان قدم روک کر مہر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کو نہ جانے کہاں سے مل جاتی ہیں ایسی لڑکیاں، وہ تعصب سے بولا۔ شاہ، وہ جو آپ کی ممانی ہے نا؟ مہر چہرہ اوپر اٹھائے بول رہی تھی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ وہ کہہ رہی تھی یہاں سے ہم ان کی طرف آ جائیں۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر کیا کہا تم نے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے کہہ دیا کہ شاہ سے پوچھ کر بتاؤں گی، مہر معصومیت سے بولی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ بہت اچھا کیا۔ شاہ بولتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ آپ بیٹھ جائیں نا، مہر خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، خواتین میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پھر ایسے کھڑے رہیں گے؟ مہر اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، میں ایزی ہوں۔ شاہ کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ سائٹ پر آ گیا۔ ہاں عدیل، بول۔ یار، وہ جو بچوں کے اغوا کی رپورٹنگ کر رہی تھی نا اسما؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔
وہ غائب ہو گئی ہے، وہی تھی جو اس کیس کے پیچھے پڑی تھی۔ اوف، شاہ تعصب سے بولا، تیری ان کے گھر والوں سے بات ہوئی ہے؟ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا، ابھی تک تو نہیں ہوئی، نمبر نہیں مل رہا ان کا، لگتا ہے گھر جانا پڑے گا۔ عادل فکر مندی سے بولا، عادل ایسا کر، تو ذرا دیکھ لے یہ سب، میں شادی پر ہوں، پھر مہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شاہ کی پیشانی پر شکنے ابھرے۔ چل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو کال کر دوں گا، عادل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، دونوں ایک ساتھ چلی جاؤ گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ زلیخا بیگم حیران پریشان سی بولی، مجھے نہیں جانا اس آئمہ کے ساتھ۔ زنیرہ منہ بناتی ہوئی بولی، میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ آئمہ تنگ کر بولی، توبہ میری، کیا کھاتی ہو تم دونوں، ایسے لڑتی ہو؟ زلیخا بیگم کانوں کا ہاتھ لگاتی ہوئی بولے، ہاں تو آپ بھی ناانصافی کرتی ہیں، جب حیدر آیا تھا آپ نے زنیرہ کو بھیج دیا اس کے پاس، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ آئمہ بل کھاتی ہوئی بولی۔ زنیرہ استحصائیہ ہنسی، جو جس قابل ہو اسے اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ زنیرہ جلانے والی مسکراہٹ آئمہ کی جانب اچھالتے ہوئے بولی۔ آئمہ تل ملا اٹھی، دیکھ رہی ہیں آپ اس کی زبان اور نخرہ؟ آئمہ تپ کر بولی، دونوں ہی ایک برابر ہو، میں کسی کو نہیں کہتی۔ زلیخا بیگم ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی۔ زنیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ آئمہ کلس کر رہ گئے۔ تم دونوں الگ الگ جاؤ تو بہتر ہے، ویسے بھی الگ الگ اداروں میں جانا ہے، وہ اکتا کر بولی۔ زنیرہ اپنا بیگ سنبھالتی چل دی۔ آئمہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نہ جانے کیا رکاوٹ ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے، زلیخا بیگم بولتی ہوئی چلنے لگی۔ اینی کیا مصیبت ہے تمہیں؟ شاہ ویس اکتا کر بولا۔ شاہ ویس، تم مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ اتنے وقت سے میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے، اور آج اگر کر ہی لی تو؟ اینی نے روتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاہ ویس مٹھی بھیجے سامنے دیکھنے لگا، بیزاری اور تلخی چہرے سے عیاں تھی۔ تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، ہماری فیملی میں مسائل درپیش ہیں، مجھے تنگ مت کیا کرو، شاہ ویس ضبط کرتا ہوا بولا۔ میں تمہیں تنگ کرتی ہوں؟ شاہ ویس میں؟ اینی سسکتے ہوئے بولے، ہاں تم، شاہ ویس چبا چبا کر بولا۔ اینی آنسو بہاتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ شاہ ویس، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اینی کو خطرہ لاحق ہوا، کس زبان میں سمجھاؤں، بتاؤ مجھے، شاہ ویس کڑے تیور لیے بولا۔ اینی لب بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنو، تم واپس آؤ گے تو ہاسٹل مت جانا، میں بکنگ کروا دوں گا ہوٹل میں، کچھ دن ساتھ گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ شاہ ویس بالوں میں ہاتھ پھیرتا نرمی سے بولا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، خوش اب؟ شاہ ویس اسے بہلا رہا تھا، بہت خوش، بس تم جلدی سے بکنگ کروا دو، جب کہو گے میں آ جاؤں گی۔ اینی خوشی سے چہکی، میں پتہ کرواتا ہوں آج، اب جاؤں میں؟ دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ٹھیک ہے جاؤ، اب جب ملیں گے تو اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اینی خفا خفا سی بولی۔ ٹھیک ہے، شاہ ویس مسکراتا ہوا بولا۔ اینی کچھ بول رہی تھی لیکن شاہ ویس نے فون بند کر دیا۔ نظر سب پر سے ہو کر مہر پر ٹھہر گئی۔ وہ کوئی ساحرہ تھی جو ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی، بس پھر گھائل ہونا طے تھا۔ شاہ ویس بھی اس کے ہاتھوں گھائل ہوا تھا۔ اس کے سحر کا یہ اثر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ نظر کے سامنے تو ہوتی ہو، کبھی دل کے پاس بھی آ جاؤ تو کیا ہی بات ہے، شاہ ویس مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ کی نظر شاہ ویس پر اٹھی تو شاہ ویس گڑبڑا کر دوسری سمت میں دیکھنے لگا۔ شاہ اچنبے سے شاہ ویس کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کا دھوکہ تھا یا سچ میں ہی ایسا تھا؟ وہ بھائی تھا۔ شاہ نے توجہ نہ دی۔ دروازے پر دستخط سنائی دی تو حرم حواس بھاگتا ہو کر اذلان کو دیکھنے لگے۔ اذلان لب دبائے دماغ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، حرم رونے والی شکل بناتے ہوئے ہولے سے بولی۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے گھورا۔
حرم धूप निकलती इसे देखने लगी। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम कह देना भाभी हैं, जाओ अब। अजलान वॉशरूम में जाता हुआ बोला। हरम हवास बहाल करती दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा क्यों बंद किया था? निदा अबरूज खाकर बोली। वो मेरी भाभी वॉशरूम में है इसलिए। हरम ने कहते हुए इसे रास्ता दिया। अजलान मुंह पर हाथ रख के खुद को हंसने से बाज रख रहा था। अजीब लोग हैं, निदा बड़बड़ाती हुई सिंगार में इसके पास आई। हरम का सांस अटका हुआ था। वह अपने तासुरात नार्मल करने की भरपूर सही कर रही थी। मतलूबा शे लेकर निदा एक नज़र हरम पर डालती हुई बाहर निकल गई। हरम सांस खारिज करती दरवाज़ा बंद करने लगी। अजलान ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और टेक लगाकर खड़ा हो गया, हाथ सीने पर बांध लिए। अबरूज खाकर हरम को देखने लगा जिसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। हरम ने घूरने पर इत्तफा किया। अब तुम मेरी भाभी बनकर अंदर ही बैठे रहो, मैं जा रही हूँ, इससे कबल के कोई और आए। हरम दरवाज़ा खोलती हुई बोली। सुनो तो। अजलान ने इसे पुकारा लेकिन वो सुनी अनसुनी करती चली गई। अजलान नफ़ी में सर हिलाता फ़ोन चेक करने लगा। भाई मैं सोच रही थी कल वापस चली जाऊँ। हरम हिचकिचाते हुए बोली। शाह ने बैक मिरर से एक नज़र हरम पर डाली। जल्दी नहीं? शाह निगाहें सड़क पर मरकूज़ करता हुआ बोला। वो भाई फिर मुझे बाद में मसला होता है कवर करने में, वैसे भी क्लास तो कल से शुरू हो जाएगी। हरम ने बहाना बनाया। ले जाए ना, पढ़ाई का हरज होगा, यहाँ भी सारा दिन फारिग ही होती है हरम। महर ने मुदाखलत की। शाह इस बात में सर हिलाने लगा। महर का चेहरा खिल उठा। महर के भाई शाह फ़ौरन मान गया। वाह भाभी, आप ग्रेट हो। हरम दिल ही दिल में महर को सिराने लगी। हरम मतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देख रही थी। मुझे बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गया है? हरम बोलती हुई चलती जा रही थी। हरम क्लास लेने चलें? आमना इसके अकब से नमूदार हुई। हाँ चलो। हरम अजलान को ढूंढने का इरादा तर्क करती क्लास की जानिब चलने लगी। अजलान इसे पहली नशिस्त पर ही दिखाई दे गया। बेसाख्ता लब मुस्कुराने लगे। नज़रों का तबादला हुआ तो हरम सर झुकाए आगे निकल गई। अजलान चेहरा मोड़े इसे देखने लगा जो अब आमना के साथ मुँह गुफ्तगू थी। इसे आज यूनी में देखकर अजलान को खुशी हुई। प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए तो सब सीधे हो गए। लेक्चर गुजारना दोनों के लिए मुहाल था। जैसे तीसरे करके लेक्चर ख़त्म हुआ हरम क्लास से बाहर निकल गई। अजलान भी इसके पीछे लपका। अजलान तेरा बैग। विकी ने इसे आवाज़ दी लेकिन वो सुनी अनसुनी करता चल दिया। ओ मासूम बिल्ली, कहाँ भागी जा रही हो? अजलान इसका दुपट्टा पकड़ता हुआ बोला। हरम चेहरा मोड़े खफकी से इसे देखने लगे। तुम्हें भी गुस्सा आता है? अजलान इसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला। ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा दुपट्टा छोड़ो। हरम पेशानी पर बल डालती हुई बोली। नज़र गिरदो नवा में थी। और अगर मैं ना छोड़ूं फिर? अजलान दुपट्टा हाथ पर लपेटता हुआ बोला। तुम क्या चाहते हो, सब हमें देख लें? हरम बाजू सीने पर बांधती हुई बोली। बिल्कुल। अजलान ताइदी अंदाज में गर्दन झुकाता हुआ बोला। अजलान मुझे लाइब्रेरी जाना है, प्लीज़ छोड़ दो ना। हरम मुंह बनाते हुए बोली। छोड़ देता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। अजलान इसके एन मुकाबिल आ गया। क्या? हरम इसकी आंखों में अपना अक्स देखते हुए बोली। ओए होए, यहाँ तो पूरी फिल्म चल रही है। जीने से उतरते हुए लड़के ने इन्हें देखकर हाँक लगाई। अजलान सुलगती निगाहों से इसे देखने लगा। वापस मेरे साथ जाओगी तुम, और अब जाओ। अजलान इसका दुपट्टा आज़ाद करता इस लड़के की जानिब बढ़ने लगा। अजलान, हरम ने इसे रोकना चाहा। मैंने कहा जाओ। अजलान इसकी बात काटता हलक के बल चिल्लाया। हरम सहम कर 2 कदम पीछे हो गई। तेज़ तेज़ कदम उठाती इससे दूर हो गई। क्या बकवास कर रहा था? अजलान इसका गिरबान पकड़ता हुआ चिल्लाया। अजलान के चिल्लाने के बाइस आस पास से गुजरते स्टूडेंट इन्हें देखने लगे। तमीज़ से अजलान, मैं भी गुंडागर्दी पर उतर सकता हूँ। वह अजलान के हाथ झटकता हुआ बोला। अजलान ने कहर आलूद नज़र इस पर डाली। अजलान रिलैक्स, विकी इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। अजलान ने एक मुक्का इसके मुंह पर झड़ दिया। वो 2 कदम पीछे हटा।
मुंह पर हाथ रखकर खून दिखने लगा। होठ से खून रसने लगा था। क्या हो रहा है यहाँ? प्रोफेसर आसिफ भीड़ देखकर इधर आ निकले। कुछ नहीं सर, मजाक कर रहे थे, है ना आरिफ? अजलान जलाने वाली मुस्कुराहट उछालता हुआ बोला। जी सर, वो होठ पर हाथ रखता हुआ बोला। अजलान तमस्खुराना अंदाज में हंसता हुआ वहाँ से चल दिया। मेहर हराइमा के हमरा बातें करती हुई चल रही थी। मैंने बात की थी शाह से, वो कह रहे थे गौर करूँगा। मेहर इसे देखते हुए बोल रही थी। हराइमा की नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। सीढ़ियाँ चमक रही थी। आप ही एक मिनट। मेहर जो जीने पर पाँव रखने वाली थी, हराइमा की आवाज़ पर इसका पाँव हवा में मौलक रह गया। क्या हुआ? मेहर ताजुब से इसे देखने लगे। हराइमा ने इसका बाजू पकड़कर पीछे किया। क्या हो गया हराइमा? मेहर फिक्रमंदी से इसे देखने लगी। आप ही ये देखें। हराइमा घुटनों के बल नीचे बैठी और जीने पर उंगली फेर कर इसे दिखाने लगी। क्या मतलब? मेहर की पेशानी पर शिकने उभरी। आप ही ये तेल गिराया गया है, देखें। हराइमा खड़ी होती हुई बोली। मेहर मुंह खोले सीढ़ियाँ देखने लगी। किसका काम हो सकता है ये? मेहर हैरानी से बोली। पता नहीं आप ही, आप अभी कमरे में चली जाएं, मैं अपनी मौजूदगी में मुलाजमा से साफ़ करवाती हूँ, फिर आप नीचे जाना। हराइमा परेशानी से गोया हुई। मेहर गायब दिमागी से असबाब में सर हिलाती चल दी। मतलब शाह ठीक कह रहे थे, मुझे मोहतात रहना होगा। मेहर हाथ मसलते हुए बोली। हराइमा मुलाजमा से साफ़ करवा रही थी जब मारिया की नज़र इस पर पड़ी। चेहरे पर नागवारी दर आई। मारिया एक नज़र हराइमा पर डालती चल दी। आपको केक बनाना आता है? हराइमा मेहर को देखती हुई बोली। तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है अच्छा बन जाएगा। मेहर अंडा तोड़ती हुई बोली। हराइमा मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। मेहर अपने काम में महू थी जब पाँव की चाप सुनाई देने लगी। मेहर केक पर क्रीम लगा रही थी, चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो एहतमाम से अपना काम कर रही थी। शावेज चलता हुआ इसके एन मुकाबिल आ गया। मेहर का चलता हुआ हाथ रुक गया। मेहर की कलाई शावेज के हाथ में थी। मेहर के तन बदन में आग लग गई। दांत पीसती हुई इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। शावेज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेहर को उसकी मुस्कुराहट अंदर तक जला गई। झटके से अपनी कलाई आज़ाद करवाई और वही हाथ इसके मुंह पर झड़ दिया। शावेज मुंह खोले मेहर को देखने लगा। आइंदा अगर ऐसा सोचा भी तो इससे बुरा पेश आऊँगे। मेहर उंगली उठाए शोला बार नज़रों से देखती हुई बोले। शावेज लब बेचैनी से देखने लगा। अगले लम्हे वो तेज़ तेज़ कदम उठाता निकल गया। मेहर ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। शर्म नहीं आती इस बगैरत को, अपनी भाभी को? मेहर ने सर झटकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। हरम के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। इसके बरक्स अजलान पुरसुकून सा बैठा था। प्रोफेसर बोल रहे थे और हरम गायब दमाकी से सुन रही थी। क्लास ख़त्म हुई तो आहिस्ता आहिस्ता सब मुंतशिर होने लगे। हरम सर झुकाए बैठी थी। अजलान बगौर इसे देख रहा था। तकरीबन सब जा चुके तो अजलान हरम के पास आया। क्या हुआ तुम्हें? अजलान हैरान सा बोला। अजलान, तुमने क्यों इसके साथ लड़ाई की? हरम खौफ के ज़ेरे असर बोली। तुम क्यों डर रही हो? ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाना पड़ता है। अजलान इसे देखता हुआ बोला। हरम नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छा छोड़ो इसे, आओ चलते हैं। अजलान इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। हरम अपना हाथ छुड़वाती खड़ी हो गई। अपना मुंह सीधा कर लो वरना मैं कर दूंगा। अजलान खफकी से बोलता हुआ चलने लगा। हरम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चलते हैं यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकल आए। हम कहाँ जा रहे हैं? हरम चेहरा मोड़कर इसे देखने लगे। लॉन्ग ड्राइव पे। अजलान बाएं आंख दबाता हुआ बोला। गाड़ी कहाँ है? हरम सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। देखो, बाकी लोग जाते हैं गाड़ी पर या फिर बाइक पर, हम पैदल लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कुछ नया करते हैं। अजलान मुस्कुराता हुआ बोला। हरम का मुंह खुल गया। अजलान, हम पैदल हॉस्टल जाएंगे?
حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے میں فارسی نہیں بولتا۔ اذلان پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم گڑبڑا کر پیچھے ہو گئے۔ اذلان میں تو مر جاؤں گی ہاسٹل جاتے جاتے، تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی دور ہے میرا ہاسٹل؟ حرم صدمے سے بولے، کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں ایک گلوکوز کی بوتل لگوا دوں گا۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ حرم آنکھیں چھوٹی کیے رک کر اسے گھورنے لگے۔ اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اٹھاؤں؟ اذلان چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ حرم حیران سی بولی، تم اسی لیے رک گئی ہو تاکہ میں ترس کھا کر تمہیں اٹھا لوں، لیکن سوچ لو میرا دل بہت نرم ہے، جلدی جلدی ترس کھا لیتا ہوں۔ اذلان اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے خود سے مفروضے قائم کر رہے ہو۔ حرم گھبراتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ حرم، اگر کہیں سے شیر یا پھر جنگلی جانور نکل آئے پھر؟ اذلان اسے تنگ کرنے کا قصد کر رکھا تھا۔ کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ حرم دائیں بائیں دیکھتی ہوئی بولے، پتہ ہے ایک بار میں نے یہاں برفانی رچھ دیکھا تھا۔ اذلان چوئنگم منہ میں ڈالتا ہوا بولا، سچی؟ پھر کیا کیا تم نے؟ حرم دم سادے اسے سننے کی منتظر تھے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ حرم بیوقوف کے پاس چلے جاؤ۔ اذلان کہکا لگاتا ہوا بولا۔ حرم جو پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی خفگی سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بتاؤ یہاں برفانی رچھ کیسے آ سکتا ہے؟ اذلان کہکا لگاتا ہوا بولا۔ حرم کو اپنی کم عقلی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے صحیح سنا نہیں تھا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اذلان ایسے تو ہم کل تک پہنچیں گے، شٹل لے لیتے تو آرام سے چلے جاتے۔ حرم منہ بسوڑتی ہوئی بولی، شٹل میں آدھا پاکستان سما جاتا ہے، مجھے نہیں پسند۔ اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم دھیرے سے مسکرانے لگی۔ ہیلو اذلان، ان کے عقب سے عارف کی آواز گونجی۔ حرم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اذلان چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ عارف کا پورا گروپ کھڑا تھا۔ اذلان ابرو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا صبح والا حساب برابر کر کے ہی گھر جائیں۔ وہ گردن کو دائیں بائیں گھماتا ہوا بولا۔ اذلان نے بائیں ہاتھ سے حرم کو اپنے پیچھے کیا۔ حرم اس کے عقب میں چھپ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میرے بھی ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی ویسے۔ اذلان شرٹ کی آستین اوپر چڑھاتا ہوا بولا۔ اذلان پلیز تم مت لڑنا ان سے، حرم التجائی انداز میں بولے۔ عارف آگے آیا اور اذلان کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے میں گتم گتا ہو رہے تھے۔ عارف کے گروپ سے کسی لڑکے نے شیشے کی بوتل اذلان کے ماری، لیکن اذلان نیچے جھک گیا، بوتل سامنے درخت پر جا لگی اور بدقسمتی سے ایک شیشہ حرم کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ 2 پروفیسر نمودار ہوئے۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کے باعث وہ پیدل آ رہے تھے۔ عارف، پروفیسر آ رہے ہیں، اس کے گروپ کا لڑکا چلایا۔ عارف ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا اذلان سے الگ ہوا اور اپنے گروپ کے ہمراہ نکل گیا۔ حرم خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اذلان اس بات سے انجان تھا کہ حرم کے بازو پر شیشہ لگا ہے۔ حرم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ سرخ بوندیں زمین پر گر رہی تھیں۔ اذلان شرٹ کے اوپر والے بٹن بند کرتا حرم کی جانب چلنے لگا۔ حرم دانتوں تلے لب دبائے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ حرم یہ کیا ہوا؟ اذلان بوکھلا کر اس کا بازو دیکھنے لگا۔ وہ میرے شیشہ لگ گیا ہے۔ تکلیف کے باعث حرم سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ یار پروفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اذلان انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کا ہاتھ پکڑا اور درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اذلان نے حرم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حرم آنسو بہاتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کچھ فاصلے پر گئے تو اذلان وہیں بیٹھ گیا۔ میں یہ شیشہ نکالوں گا تو تکلیف ہوگی۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا مطالعہ کرنے لگا۔ ایسے ہی رہنے دو پھر۔ حرم ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی، پاگل ہو گیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو وہ بھی ایسے ہی نکالے گا۔ اذلان نے کہتے ہوئے پھر سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اذلان مجھے نہیں نکلوانا، درد ہوگا بہت۔ حرم روتی ہوئی بول رہی تھی۔ درد تو ہوگا لیکن صرف ایک بار، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان بچوں کی مانند اسے بہلانے لگا۔
حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے اسے گھوری سے نوازتا تو حرم سر جھکا گئی۔ آنسو اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ میرے کان کے پردے مت پھاڑ دینا، اذلان شیشہ پکڑتا ہوا بولا۔ حرم سفید پڑتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے زور سے شیشہ باہر نکال دیا۔ حرم دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے رونے لگی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اذلان نے جیب سے اپنا رومال نکالا اور جلدی سے حرم کے بازو پر باندھ دیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی، اذلان سر جھکائے نادم ہو کر بولا۔ حرم خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اذلان پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، ایک خوف دوسرے خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ اچھا ویٹ، میں کال کرتا ہوں زین کو، اذلان فون نکالتا ہوا بولا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔